Assalamu alaikum. This is Mehdi Kazmi again, continuing our Tafsir Quran of Surah Al-Qari'ah with Maulana Imamuddin Sahab. We had discussed some of the surah in part 1, and we're presenting today part 2, and the Irfani Tafsir of Surah Al-Qari'ah. We will complete it today. Maulana Sahab, shukriya bahut bahut. آپ شروع کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی قدر، سورہ القاریہ کی پہلی مجلس تفسیر کے اندر آپ نے اس کے تفسیری معانی اور مطالب کو سماعت فرمایا. اب میں کچھ اس صورت سے جو واضح پیغامات ہیں اور جو ہمارے لیے لیسنس ہے، اسباق و عبرت ہے، اس طرف آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں. سورہ القاریہ ایک ایسی صورت ہے جن کی آیتوں کو سننے کے بعد ہمیں اس دنیا کی بے ہوشی اور مدہوشی والی نیند سے ایک بیداری ملتی ہے اور ہوش و خرد ہمارے کھڑے ہو جاتے. جو عقل ہماری کسی اور چیز کی تگودو میں اور اس کی فکر میں گم ہوتی ہے، اس عقل کو صحیح سمت میں سوچنے کا ایک رخ ملتا ہے، یعنی ہماری فکری بے راہ روی کو صحیح سمت ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس دن کی فکر کرنے کی ترغیب ملتی ہے جس دن کا آنا یقینی ہے، اور جس دن کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہر وقت ہر لمحہ ہمیں کوشاں رہنا چاہیے. یہ سب جو اللہ رب العزت نے مختلف صورتوں کے اندر یا الگ الگ آیتوں کے اندر قیامت کی ہولناکیاں، اس کی دہشت ناکی اور اس دن کا جو سما ہوگا اس کی منظر کشی فرمائی ہے، ان تمام چیزوں میں جو بنیادی میسج ہے اور جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جانا چاہیے، آخرت کی تیاری کی طرف. آخرت میں ہمیں کیسے اللہ کے روبرو حاضر ہو کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے اس گرفت سے اور اس سوال و جواب سے، اس حساب و کتاب سے جس سے کسی کو بچنے کی امید نہیں ہے، کوئی بچ بھی نہیں پائے گا. اس دن تو جتنے ہیں سب بڑے بڑے اپنے اپنے نام اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے قطار میں ہوں گے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جس سے حساب و کتاب نہ ہو، بلکہ ہر شخص اپنے اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کی وہ بارگاہ ہوگی اور وہ عدالت قائم ہوگی کہ جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم نے ایک ایسی نیکی کی ہے جس نیکی کا کوئی ذہن و دماغ میں خیال بھی نہیں گیا ہوگا، وہ نیکی بھی وہاں نمایاں کی جائے گی، اور وہ برائی جس برائی کو ہم برائی نہیں سمجھے تھے یا اسے ہم نظر انداز کر دیے تھے یا لوگوں کی نظر سے وہ پوشیدہ ہو گئی تھی، ایسی تمام برائیوں کو وہاں اجاگر کر دیا جائے گا، بچ نہیں پائے گا. وہاں تو حاضر ہونا ہے اور اپنے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اس دن کا آنا ایسے ہی یقینی ہے جیسے ہمارے لیے صبح رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہوتا ہے اور صبح کے بعد شام کا آنا یقینی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ جو یقین کی صورت ہو سکتی ہے وہ قیامت کے آنے اور اس کے واقع ہونے میں وہ یقین اور اس طرح کی حقیقت کا ادراک کر لینا چاہیے. میرے دوستو، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں یہ صرف قرآن کے
مواعظ نہیں ہے اور یہ قرآن کے بیان کیے ہوئے مختلف مقامات پر مناظر نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی تصویر ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے اور اہل بیت کرام علیہ السلام کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے اور ان کے اصحاب اور ان کے اعوان و انصار کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے، جو مشائخ ہے ان کی زندگی میں دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے فکر آخرت میں گم تھے اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کتنے حساس تھے، کتنے سینسٹیو تھے، اور کس قدر اپنے ایک ایک زندگی کے لمحے کو پھونک پھونک کر کے گزارتے تھے کہ شاید کوئی میرا لمحہ ضائع نہ ہو جائے اور اس کا کوئی آخرت میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے آپ کے بال سفید ہوئے 2-3 تو غالباً حضرت ابوبکر تھے یا حضرت علی، دونوں میں سے کسی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا حضور شاید آپ پہ بڑھاپا آ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ عمر کی وجہ سے بڑھاپا نہیں، شیبتنی ہود وخوّرت، اس طرح کی روایت کہ مجھے سورہ ہود کی تلاوت، سورہ خوّرت کی تلاوت میں بوڑھا بنا دیا، یعنی ان صورتوں کے اندر وہ منظر کشی ہے قیامت کی اور وہ دہشتناکی ہولناکی بیان کی گئی ہے کہ پڑھنے والے اگر اس کے اثرات لے لیں تو ان کے لیے نوالا نہیں اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب ایسی ہے کہ وہ اس منصب و مقام پر ہوتے ہوئے کہ شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو، شفاعت کا اختیار آپ کو، مقام محمود جسے ملے گا، لواء الحمد جس کے ہاتھ میں ہوگا، جو دوسروں کے شفیع بنیں گے، جہاں سارے انبیاء لوگوں کو جواب دے دیں گے، اس وقت آپ کام آئیں گے، اس گھڑی میں، اس موقع میں۔ لیکن ان کا حال یہ ہے فرماتے کہ مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا بنا دیا۔ یہ سب فکر آخرت، یہ آپ کی سیرت کے اندر جو ایک تصور آخرت ہے، فکر آخرت ہے، یہ اس کی عملی تصویر ہے۔ جب ان کو اس طرح سے آخرت کا غم لاحق ہوتا تھا، آخرت کی فکر لاحق ہوتی تھی، جو بخشے بخشائے، جو معصوم، ہم اس قدر لاپرواہ کہ ان صورتوں کو اگر سنتے بھی ہیں تو کبھی ہماری دھڑکنیں بھی ایسی نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تیز ہو جائے، سننے کے بعد خوف کے مارے نہیں، ادھر سے سنا رونا تو دور کی بات، خوف کے اثرات ہم پر ہمارے اندر پیدا ہو، یہ تو دور کی بات، یا اس سے ہمیں آخرت کی طرف توجہ مرکوز کرنے کا سبق ملے، یہ تو دور کی بات، کچھ بھی نہیں، ایک بے حسی کی کیفیت ہوتی، جسے کچھ احساس ہی۔ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان صورتوں کو پڑھتی تھی، کہتے کہ میں بوڑھا ہو گیا اس کی دہشت اور اس کے اثرات سے۔ ہمیں سبق لینے کی ضرورت تھی۔ ان صورتوں کو جب پڑھے تو اہل بیت کرام میں ایسی ہستیاں ہیں، قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت ہوتی تھی تو ان کی چیخیں نکل جاتی، آہیں نکلتی، بدن پر کپ کپی اور لرزہ طاری ہو جاتی، تھر تھراہٹ سی آ جاتی، کبھی کبھی تو غشی اور بے ہوشی کی کیفیت آ جاتی۔ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو
बहुत ही हसास तरीके से लेने की जरूरत है। ये कोई आम फाम वाला मामला नहीं है कि आप पढ़े सरसरी तौर से गुजर जाए, नहीं, इसमें डूबी। ये सब हमारी गफलत को दूर करने के लिए, हमारे ईमान की हरारत जो ठंडी पड़ गई है उसे जगाने के लिए। और आखिरत ही सबसे अहम है, आखिरत ही अहम है, इस बात को तो आप नोट कर ले। कुरान करीम ने कहा क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो कामयाब है जिसने अपने आप को पाक साफ किया। वज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, अपने रब का नाम लिया, नमाज़ें अदा किया। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, लेकिन तुम लोग का जो मामला है वो ये कि तुम दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो। इस दुनियावी जिंदगी को, जो चंद रोजा की जिंदगी है, जो एक महज खेल खिलौना है या धोखे की टट्टी है, ये दुनियावी जिंदगी एक मताउल गुरूर कहा गया है इसे, धोखे का सामान। जिस तरह से हम लोग घरौंदे बनाते हैं, बचपने में बनाते होंगे बालू के, रेत के, वो सिर्फ एक धोखे का घर होता है। घर बनाया थोड़ी देर के लिए, फिर तोड़ा अपने हाथों से, फिर चल दिए। तो इस तरह से ये धोखे का घर है, ये लहू लईब है, खेल कूद तमाशा है, और इसे हम अहमियत देते हैं। कुरान ने हमारी जहनियत को वाज़े किया, हमारी जहनियत के पर्दे को फाश किया कि तुम तरजीह देते हो इस दुनियावी जिंदगी को जो बिल्कुल अहम नहीं है। वल आखिरतु खैरुन व अब्का, और आखिरत ही सबसे बेहतर है, और आखिरत ही बाकी रहने वाली है। आखिरत ही को बका है, दवाम हासिल है, और आखिरत ही तुम्हारे लिए खैर है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारा माइंड सेट इस तरह हो जाए कि आखिरत ही अहम है, इस दुनिया की जिंदगी और इस दुनिया के ऐशो आराम अहम नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर से फरमा दिया था, जब आपको आपके कमरे की हालत देखी, आपको सोते हुए देखा, तो बदन पे जो चटाई की सलवटें हैं वो निशानात पड़ गई, तो इस हालत में देखा था। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मुझे क्या करना इस दुनिया की जिंदगी से, इस दुनिया के ऐशो इशरत से। हम तो आखिरत की फिक्र कर रहे हैं, हमारी आखिरत बेहतर हो, वहां की नेमतें मिले, इसलिए हम यहाँ के ऐशो आराम को, हम ऐशो आराम को तज दे रहे हैं। वहां की राहत मिले जो कि राहत अब्दी है, वहां की आफियत मिले जो आफियत अब्दी है। इसलिए हमें इस दुनियावी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। टूटी चटाई पर सो ले, चल जाएगा, रूखी रोटी खा ले, चल जाएगा, लेकिन वहां का जो अजाब होगा, वहां का जो हिसाब किताब का मंजर होगा, उसे झेलना मुश्किल ही नहीं, सख्त मुश्किल होगा, जिससे कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए ये सब चीजें सबक दे रही है। एक जगह और इरशाद है आका अलैहिस्सलाम का, आप दुआ में फरमाते थे कि अल्लाह मुझे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरह, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ आखिरत की जिंदगी को बेहतर कर। दुनिया के लिए बिल्कुल दुआ नहीं मांगते, सिर्फ आखिरत की जिंदगी को बेहतर, इसलिए कि आखिरत की जिंदगी ही बेहतर, वही जिंदगी है, बाकी कोई ऐश नहीं। ऐशुल आखिरह, जिंदगी तो सिर्फ आखिरत की जिंदगी। बड़ा प्यारा शेर है, मेरा घर आलमे लाहूत में है, मेरा घर आलमे लाहूत में है, यहाँ चंद रोज का मेहमान, यहाँ चंद रोज का मेहमान। तो इंसान के लिए बेहतरी यही है कि वो आखिरत की तैयारी की फिक्र करें। और एक आखिरी रवायत बयान कर दूं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामतें बयान फरमाई। हदीस पाक के अंदर है, हदीस पाक में इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा फक़ज़फ़हु फ़ी क़ल्बिही नूरा, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से खैर का इरादा फरमाता है तो उसके दिल में, कल्ब में एक नूर डालता है। तो सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम ने पूछा, जो हाज़रीन थे उन्होंने पूछा, माहिया अलामत ज़ालिक नूर, या रसूल अल्लाह उस नूर की पहचान क्या हो, यानी कैसे मालूम करेंगे कि इस बंदे के दिल में अल्लाह ने नूर दाखिल कर दिया और उससे इरादा खैर का फरमाया, उसके हक में अल्लाह ने खैर का इरादा फरमाया,
اور اس کے قلب میں وہ نور ڈال دیا ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بیان کی، اور وہ 3 علامتیں اس دنیا سے یا دنیا میں جو عبادات کیے جاتے ہیں، جو اعمال انجام دی جاتے ہیں، ان سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ تو 3 علامتیں مکمل طور پر آخرت سے متعلق ہیں۔ فرمایا اس کی پہلی علامت ہوگی التجافی عن دار الغرور، کہ وہ اس دار غرور سے یعنی اس دنیا سے اپنے آپ کو ایک جیسے کوئی پہلو الگ کیے ہوتا ہے نا، اس طرح سے بیزاری ہوگی اس کے اندر، اس دنیا سے بیزاری، اس دنیا میں دلچسپی نہیں۔ بیزاری کا مطلب اس کا کہ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھے گا، جو ایک رغبت ہوتی ہے، جو ایک دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس کے اندر نہیں رہے۔ اور دوسری علامت کہ وہ دار الخلود یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف مائل ہو، اس کی طرف متوجہ ہو مکمل طور سے۔ والانابت الی دار الخلود، انابت اسی کی طرف، انابت کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ادھر پلٹا پھر اس کو مڑ جانا ہے، اگر پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر اس کی توجہ ادھر ہوئی پھر مڑ گیا، اس کو انابت بولے۔ یعنی جس طرف اس کی توجہ مرکوز ہے اور جس طرف وہ اپنا رخ کیے ہوا ہے اسی کی طرف متوجہ رہے، تو وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اور تیسری علامت یہ الاستعداد للموت قبل نزول الموت، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی حالت یہ ہوگی جیسے کہ موت ابھی آنے والی ہے، اس تیاری میں لگا۔ یعنی وہ ہے کہ ابھی 4 سال جینا ہے، 10 سال جینا ہے، ابھی اتنی جلدی تو مرنا نہیں، اس فکر میں آدمی، اس دھوکے میں آدمی رہتا ہے۔ لیکن نہیں، جو بندہ اس کے قلب میں اللہ وہ نور ڈالتا ہے اور اس سے بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جو ہے اپنی زندگی کے لمحات میں ہر وقت آخرت کی تیاری، ہر وقت آخرت کی تیاری، ہر عمل میں آخرت کا فائدہ وابستہ، آخرت کی بھلائی وابستہ، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کے حرکات، اس کا چلنا پھرنا بولنا، اس کے سارے اعمال و اشغال وہ آخرت کی صلاح اور فلاح پر مبنی ہو، علاوہ اس کے کچھ نہیں۔ ان آیات اور ان صورتوں کو سننے کے بعد ہمیں بھی اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہی سب سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے، جہاں میں جانا ہے اور اس کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا دینا ہے اور اسی کی تیاری کی فکر میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور اس کے اثرات ہمارے قلوب پر بھی مرتب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ بہت بہت مولانا صاحب، بہت ہی بیان آپ کا، اور انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے پر جاری رکھیں گے سلسلے کو۔ خدا حافظ۔